حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس سے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی ہے مالک مولا رب حب لی من الصالحین، اے مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دیکھیں گھر وہی ہوتا ہے جس گھر میں چھوٹے بچوں کی ہنسنے کی، کھیلنے کی، کودنے کی آوازیں آتی ہیں، گھر وہی آباد ہوتے ہیں، ورنہ گھر سنسان ہوتے ہیں، بچوں کی رونقوں سے ہی گھر آباد ہوتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم نے دوسروں کے بچوں کو مسکراتا ہوا، کھیلتا ہوا دیکھا تو آپ کے دل میں تمنا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے رب کے بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بلوغت کو پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی، وہ خود نبی حضرت اسماعیل جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا وادی زرا کے قریب جا کے دیر زرا میں ان کو چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں آج بیت اللہ خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ بڑا ہوا تو ہم نے ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اپنا بیٹا میری راہ میں قربان کرو۔ آپ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے، کہا میں اپنے دوست کی دعوت پر جا رہا ہوں، میرے بیٹے کو تیار کر دو۔ آپ کی زوجہ نے انہیں نلایا، اچھا سا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، بچے کے تیار کر کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا۔ آپ اس بچے کو حضرت اسماعیل کو لے کے اپنے ساتھ چل دیے۔ اللہ اکبر، خیال تصور میں اس تصور کو لائیے، چشم تصور میں، اور اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی کوشش کیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ جب آپ راستے میں تھے تو شیطان نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنا چاہا، انسانی صورت میں آیا، کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، بلکہ یہ تو کوئی برا خواب ہوگا، آپ کا رب آپ سے ایسا کیسا سوال کر سکتا ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان مردود ہے۔ آپ نے اسے کنکری ماری، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر حضرت اسماعیل پیچھے پیچھے اپنے والد صاحب کے چل رہے تھے، کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے کہا دعوت میں جا رہے ہیں ہم تو۔ کہا نہیں، یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر میرے رب کا یہ حکم ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے دیکھا کہ یہاں دال نہیں گلی، وہ حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا۔ کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا دعوت میں گئے ہیں۔ کہا نہیں، اپنے بچے کو وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کبھی کی تاریخ میں یہ بات تو نہیں ملتی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شیطان نے کہا نہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جا کے ذبح کروں۔ کہا اگر میرے رب کا یہی حکم ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک اسماعیل۔ حضرت ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خدا کی قسم اگر ایسے 70 اسماعیل بھی میرے پاس ہوتے، ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اللہ اکبر، ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ تو ایک اسماعیل اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ بھی کون؟ ایسی اولاد، اللہ اکبر، جو کئی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمائی ہو، جو عمر کی 86 اور 90 سال کی عمر میں جانے کے بعد اللہ نے ایک ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب جب آپ اپنے بیٹے کو لے کے اس مقام پر پہنچے کہ جس مقام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا فلما بلغ معه السعي، کہا کہ جب وہ پہنچ گئے اس مقام پر تو آپ نے فرمایا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، یہ نہیں فرمایا یا ابنی،
فرمایا قال یا بنیا، اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا فانظر ماذا تری، قال یعنی کہ اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا بھی تو پھر کیسا بیٹا تھا، یہ نہیں کہا کہ باپ ہاں مجھے قربان کر دیجیے، چھری چلا دیجیے، نہیں، بلکہ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو چاہے آپ میرے ساتھ کیجیے۔ اللہ اکبر، جو چاہے میرے ساتھ کیجیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ اللہ اکبر، ابھی تو یہ عمر تھی لیکن باپ کا ادب دیکھیے۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ جو چاہے میرے ساتھ کیجیے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر اور شکر کرنے والا پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسیوں سے باندھا اور زمین پر لٹا دیا۔ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں ماتے کو، کہ ماتے کے بل، جبین کے بل جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا۔ اب جب لٹایا تو حضرت اسماعیل نے فرمایا اے میرے والد میری رسیوں کو کھول دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ابھی تو فرمایا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو چاہے میرے ساتھ کیجئے، اب تم کہتے ہو کہ رسی کو کھول دو۔ فرمایا کہیں مورخ یہ بات نہ لکھ دے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، اس وجہ سے رسیوں سے باندھ کے ذبح کیا ہے۔ اے میرے والد آپ رسیوں کو کھول دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رسیوں کو کھول دیا۔ آپ نے حضرت اسماعیل نے فرمایا اے میرے والد چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیجئے، کہیں چھری کی دھار کی تکلیف کی وجہ سے کہیں میں مچلنے نہ لگ جاؤں، کہیں یہ دکھ اور تکلیف دیکھ کے آپ کا ہاتھ کپ کپا نہ جائے، ہاتھ نہ رک جائے، بلکہ چھری اتنی زیادہ تیز کر لیں کہ ایک لمحے میں جو ہے وہ گردن سے پھر جائے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو حضرت ابراہیم نے چھری کو تیز کر لیا۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی چھری تیز سے چلائی، آپ چھری چلانے لگے، دیکھا گردن نہیں کٹی، آپ نے اس چھری کو ایک لکڑی یا پتھر پر کس کے مار کے دیکھا تو وہ لکڑی یا پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے اس چھری سے کہا اے چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اے ابراہیم آپ نے مجھے ایک مرتبہ چلنے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے، خبردار کہ ایک بال بھی حضرت اسماعیل کا اگر کٹا تو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا کام تو کاٹنا ہے، تو کاٹتی۔ کہا کہ میرا کام اگرچہ کاٹنا ہے، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، لیکن آگ نے آپ کو جلایا نہیں، چونکہ آپ کے رب کا حکم تھا، میرے رب کا حکم تھا حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے پھر آنکھیں بند کی اور پھر زوردار سے چھری چلا دی۔ اللہ اکبر، خون بہہ گیا۔ جب خون بہہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَنَادَيْنَاهُ أَن إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے ابراہیم کو ندا عطا فرمائی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کو تسلی ہو، جب آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ آپ کا شہزادہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا ہے جو ذبح ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر سوچئے کہ اگر حج میں یہ رکن فرض کر دیا جاتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے جائے، خالی ذبح نہ کرے، ذبح کرنا تو دور کی بات ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ خالی چھری رکھ دے، یہ بھی کسی سے ممکن نہیں تھا کہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ آج حاجیوں کے لیے کتنی آسانی ہے کہ جب وہ حج پہ جاتے ہیں فون پہ معلوم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی میری قربانی ہو گئی، عید گاہ قربانی گاہ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فون پر اگر پتہ چل جائے ہاں قربانی ہو گئی ہے تو اس کا رکن جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔
احرام کھول لیتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاغ المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے فرمایا یہ فدیہ سب سے بڑا عظیم ذبح ہے جو اللہ کی راہ میں کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، قربان جائے جس کے اوپر رب کا سلام آیا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام ہو۔ اور اللہ نے فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین، ٹھیک ہے، میرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی اور عبادت والا بندہ ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دی، جس کی بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کے طور پر جنت سے ایک دمبا بیچ دیا، اور پھر اس دمبے کو جو ہے وہ آپ نے ذبح کر دیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم جو فرمایا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نشانی کو ایسا برقرار رکھا کہ آج ہر صاحب استطاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قربانی کو واجب کر دیا۔ جب وہ فدیہ ذبح ہوا نا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی برابر میں کھڑے ہوئے تھے جو آپ فدیہ لے کر آئے تھے، تو آپ نے اس سے آگے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آگے پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اس سے آگے حضرت اسماعیل نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس سے آگے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب سے یہ مکمل تلبیہ ہو گیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔